افغانستان کیسے اکنامکلی سٹیبل ہوتے جا رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد ہر روز افغانستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چونکا دینے والی خبر ضرور آتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے سال افغانی کرنسی کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ بہترین طور پر پرفارم کرنے والی کرنسی قرار دیا گیا تھا۔ مختلف عالمی تجزیہ نگاروں اور ماہرین کے مطابق افغانستان تیزی سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے پروجیکٹس شروع کرا جا رہا ہے اور کافی پروجیکٹس پر کام تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، ان تمام باتوں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر افغانستان کی اس اچانک کامیابی کے پیچھے آخر کون سی وجہ ہے جو انہیں اس وقت دنیا میں طاقت کے وانوں میں ایک بڑا اور ایک اہم کھلاڑی بننے میں مدد کر رہی ہے۔ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ دنیا میں اس وقت وہ کون سی معاشی اور ملٹری سپر پاورز ہیں جو اس وقت طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو اگر چینل پر نئے ہوں تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو سپر کار کا بنانا ہو یا افغانستان کا ترکمانستان سے ٹیپئی نامی گیس پروجیکٹ کی دوبارہ سے بحالی ہو، افغانستان میں سب سے بڑا کینال بنانے کا آغاز ہو یا دیگر ایسے بہت سارے منصوبے ہوں، یہ تمام کے تمام منصوبے پہلے 2 سالوں میں افغان حکومت نے اناؤنس کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں سے افغانستان پر طالبان کا پوری طرح سے قبضہ ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر طالبان کے پاس اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آیا ہے؟ یہاں تک کہ طالبان نے گزشتہ حکومتوں کا بجلی کے سلسلے میں لے لیا ہوا 750 ملین کا قرض بھی واپس ادا کر دیا۔ تو طالبان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور انہیں یہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی مین پوائنٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان سینٹرل ایشیا میں لوکیٹڈ ہے۔ سینٹرل ایشیا میں ہونے کی وجہ سے افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بالکل نزدیک سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام عرب ریاستیں جن میں قطر، عمان، کویت، عراق اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہے، یہ سب کے سب بڑے امیر ممالک ہیں اور ان کی یہ امیری، یہ پیسہ یہاں سے نکلنے والے بلیک گولڈ یعنی کالے سونے کی وجہ سے ہیں۔ یہ کالا سونا کیا ہے؟ یہ وہ معدنیاتی تیل ہے جو اس وقت پوری دنیا کی اکانومی میں بہترین رول ادا کر رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اس تیل کی بہت اہمیت تھی اور آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی وقت تمام کے تمام عرب ممالک انتہائی غربت کے عالم میں رہتے تھے، لیکن آج 100 سال بعد انتہائی ترقی یافتہ ممالک بن چکے ہیں اور انہیں معاشی اور ملٹری امداد دینے والا سپر پاور ملک امریکہ ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان میں ان میں سے کون سا فیکٹر کام کر رہا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں یہ دونوں فیکٹرز ہی کام کر رہے ہیں۔ آنے والے دور میں دنیا بھر کی معیشت برقی توانائی یعنی الیکٹریسٹی پر شفٹ ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں الیکٹرک کارز کا رجحان بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں اب تک تقریباً درجن ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر مکمل طور پر الیکٹرک کارز ہی چل رہے ہیں اور پیٹرول یا ڈیزل کاروں کا رجحان ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے آنے والے دور کا بلیک گولڈ پیٹرولیم نہیں بلکہ لیتھیم ہوگا۔ لیتھیم پیریاڈک ٹیبل کا چوتھا عنصر اور دنیا بھر میں پائے جانے والا نہایت نایاب دھاتی ایلیمنٹ ہے جو بیٹریز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی نایابی کی وجہ سے لیتھیم دنیا بھر میں کافی مہنگا ہے اور اسی کامیابی کی وجہ سے پرانی بیٹریز میں لیتھیم کو نکال کر ریسائیکل کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ البتہ افغانستان دنیا بھر میں وہ واحد ملک ہے جس سے اس کی لیتھیم ذخائر کی وجہ سے دنیا کا سعودی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں لیتھیم کے لیے بہت وسیع ذخائر موجود ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ افغانستان میں قدرتی گیس اور معدنی آئل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ افغانستان میں جاری تقریباً 2 دہائیوں سے امریکی جنگ کے باوجود طالبان کو مکمل طور پر یہاں سے ختم نہیں کیا جا سکا اور طالبان ایک بار پھر سے پوری قوت کے ساتھ واپس آئے۔ طالبان اس وقت افغانستان پہ حکمران ضرور ہے لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہت انجان ہے۔ یہ تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے جو 100 سال پہلے عرب ممالک کی تھی۔ عرب ممالک کی سرزمین پر تیل تو موجود تھا لیکن انہیں نہ تو نکالنے کا طریقہ آتا تھا اور نہ ہی اس کو استعمال کرنے کا۔ اس دور میں امریکہ اور برطانیہ نے اپنی اپنی کمپنیاں ان ممالک میں بیچی جنہوں نے یہاں سے تیل نکالا اور اس کے بدلے پیسے دیے۔
جس کی وجہ سے یہ ممالک امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ دوستو کچھ ایسی ہی صورتحال آج کے افغانستان کی بھی ہے۔ افغانستان پہ قابض حکمران ٹیکنالوجی سے کافی دور ہیں، لیکن آخر وہ یہاں پہ حکمران ہیں، اور ان کے پیچھے ہونے کا فائدہ اس وقت دنیا میں موجود ایک بہت بڑی سپر پاور اٹھا رہی ہے، جسے ہم چائنا کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو چائنا اس وقت انتہائی تیز رفتاری سے افغانستان میں مختلف منصوبوں میں انویسٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا افغانستان میں موجود لیتھیم کے بے شمار ٹیکے بھی حاصل کر چکا ہے، اور جلدی لیتھیم کے تمام ذخائر پر چائنا کا قبضہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی معیشت اس وقت امریکی معیشت سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے اور مستحکم ہے، اس لیے چائنا دڑا دڑ سینکڑوں ملین ڈالرز طالبان کے حوالے کیا جا رہا ہے، تاکہ مستقبل میں چائنا کے پاس دنیا کے اندر موجود سب سے زیادہ قدرتی ذخائر موجود ہو اور دنیا بھر میں چائنا کی منافع قائم ہو۔ ویسے بھی اس وقت چائنا دنیا بھر میں سب سے زیادہ لیتھیم کے ذخائر رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لحاظ سے وہ دنیا کی دوسری بڑی لیتھیم سپلائی چن پر قبضہ بھی کر رہا ہے، جس کا نام افغانستان ہے۔ اگر چائنا افغانستان کے اندر موجود لیتھیم پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایک لحاظ سے پوری دنیا میں چائنا کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، اور وہ اپنی مرضی کے ریٹ پر لیتھیم کی خرید و فروخت کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل کا منظرنامہ کیسا ہوگا۔ ویسے بھی پچھلے 3-4 سال سے امریکی معیشت ایک کے بعد ایک جھٹکے سے غیر مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے امریکہ کے 20 سے زائد بینکس دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے معاشی ایکسپرٹس کے مطابق امریکہ میں کسی بھی وقت بے روزگاری کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے پوری امریکی معیشت کو ایک زوردار جھٹکا لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مختلف جنگوں میں امریکی مداخلت امریکی اکانومی کو مزید نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس وقت دوبارہ صدارتی دوڑ میں حصہ لے چکے ہیں، انہوں نے جو بائیڈن، جو امریکہ کے موجودہ صدر ہیں، انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ کا دنیا بھر میں جاری مختلف جنگوں میں بلا وجہ پنگا لینا امریکی معیشت کو کمزور کرنے کا سبب بنا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر میں صدارتی الیکشن جیت گیا اور دوبارہ پاور میں آ گیا تو میں سب سے پہلے یوکرین کی امداد پر پابندی لگاؤں گا اور امریکہ کو نیٹو کے اتحاد سے نکالوں گا، کیونکہ امریکہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے تو باقی دنیا کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت خود کرے۔ دوستو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک خاص نسل پرست قسم کے انسان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کی عالمی تانیدار بننے کی خواہش کو بھی پوری شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ فری الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں، اور نیکی ہیلی جو ریپبلکن پارٹی کی دوسری امیدوار تھی، انہیں کافی بڑی مارجن سے شکست ہوئی اور وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئی۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ کے اگلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہو گئے، اور اگر ایسا ہوا تو امریکہ کی معاشی اور جنگی معاوضوں پر پسپائی چائنا کو تیزی سے آگے بڑھنے کا موقع دے گی، اور اپنے قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ افغانستان کے قدرتی وسائل پر بھی چائنا قابض ہو جائے گا۔ کیا چائنا افغانستان کی لیتھیم پر قبضہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔